السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وبروایت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب ترین ہستی ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا تو بڑے خوبصورت الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، آپ سے خوبصورت بہترین اور خوبصورت انسان میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، میری تو دور کی بات ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، دنیا میں آج تک عورتوں نے جو بچے پیدا کیے ہیں نا، کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عیب، آپ کو اللہ نے ہر قسم کے نقص اور عیب سے اس طرح پاک کر کے بنایا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، جس طرح کہ اللہ نے آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق بنایا ہے۔ یعنی دنیا جہان کی خوبیاں آپ ڈھونڈنے میں نکلیں گے نا، صرف ایک ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس ہستی میں آپ کو وہ ساری خوبیاں ملیں گی۔ یہاں تک کہ کفار وہ بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مثبت ہستی، پازیٹیو پرسنالٹی کہ
ایسا انسان جس کے پاس بیٹھنے سے خوشی ہو، جس کو دیکھنے کو دل کرے، جس کی بات سن کے انسان خوش ہو، وہ صرف ایک ہی بندہ ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، آپ کی فضیلت میں بڑی قرآن کریم میں آیات اور احکامات نازل فرماتے ہیں۔ آج جس آیہ مبارکہ کا اللہ کی توفیق سے میں نے انتخاب کیا ہے آج کے موضوع کے حوالہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ سے محبت کس طرح کی جائے۔ اب محبت کیوں کرنی ہے؟ اللہ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ اور بندے کا رشتہ کیا ہے؟ معبود اور عابد کا۔ اللہ معبود ہے، بندہ اللہ کا عبد ہے، عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے۔ اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے۔ اب اپنے معبود سے محبت کرنا ایک بندے کا ایمان کا جز ہے، حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حصے کی تکمیل کا، اس کی کمپلیشن کا، اس کے مکمل ہونے کا ذریعہ بیان فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجیے۔ کن سے؟ اول مخاطب جو ہیں وہ مومنین ہیں، اور مومنین میں بھی صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین۔ صحابہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے چنیدہ متحب کردہ ہستیوں میں شامل ہیں کہ جن پر اللہ کا کلام ڈائریکٹ مخاطبت کے طور پر نازل ہوتا ہے اپنے نبی پر، اور اللہ کے نبی صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ کے احکامات سناتے ہیں۔ یعنی قرآن کو پہلے سننے والے، سمجھنے والے، آگے پھیلانے والے صحابہ اللہ کے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ کس کی اتباع کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس آیہ مبارکہ کی ابتدا میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور ایمان کا سب سے اہم جز جو ہے حب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، عطاء للہ و منع للہ، اللہ کے لیے کسی کو دینا اور اگر کسی کو نہیں دینا تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ عقیدہ توحید اور رسالت دونوں اللہ نے ابتدا میں ہی سمجھا دیے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ سے محبت کی جائے، مجبوری میں نماز نہیں پڑھنی، پریشانی میں نماز نہیں پڑھنی، اللہ کی محبت میں پڑھنی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر کے پڑھنی ہے کہ مجھ جیسے اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں، لیکن اللہ نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ دن رات میری نافرمانیوں اور گناہوں اور زبان کی بے احتیاطیوں کے باوجود اللہ مجھے رزق دے رہے ہیں، اللہ مجھے صحت دے رہے ہیں، اللہ میرے ماں باپ کو میرے لیے میسر کیا ہے، اللہ نے مجھے بیوی بچوں کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے میرا رزق بند نہیں کیا، میرا پانی بند نہیں کیا، میں بیماریوں سے جلد شفا یاب ہو جاتا ہوں۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کو بخار ہوا تو کئی دن اور کئی ہفتے بخار میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ بیماری کا آنا اور اس سے جلد شفا یاب ہو جانا یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم مجھ سے محبت کرو، اور اگر مجھ سے تم محبت کرنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی طریقہ ہے فاتبعونی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرمائیے کہ میری اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی فرما برداری، ان کی اطاعت، ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنا، عبادتیں کرنا، یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔
کوئی شخص اگر یہ کام کرے تو اس کے لیے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم تشریف فرما تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ ہمارے درمیان موجود تھے، تشریف تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تم نے تیاری کیا کی؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیے گا، آپ نے پچھلے سال سے لے کے اس سال تک کتنی دفعہ اپنے آپ سے یا مسجد کے امام سے یا خطیب سے یا کسی عالم سے یہ سوال کیا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے، قیامت کب قائم ہوگی؟ دن رات ہمیں کھانے کی، بچوں کی فیسوں کی، کپڑوں کی، اپنی ضروریات کی فکر ہے، شریعت منع نہیں کرتی۔ آپ اچھی رہائش اختیار کریں، اچھا لباس پہنیں، بچوں کو اچھی تعلیم دیں، بہترین لائف سٹائل رکھیں۔ اللہ کے نبی سے بہترین لائف سٹائل شاید ہی کسی کا ہو۔ آپ کی سواریوں میں گھوڑے بھی شامل تھے، اونٹ بھی شامل تھے، آپ کی 8 سے 9 ازواج مطہرات آپ کے حق زوجیت میں تھی، ہر زوجہ محترمہ کا علیحدہ علیحدہ گھر تھا، غلام تھے، بکریاں تھیں، گھر کا سامان ڈھونے کے لیے گدھے بھی تھے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں رکھ سکتا۔ آج کے دور میں بھی 4-5 گھوڑے، 2-3 اونٹ، 4-5 گدھے، 5 سے 10 بکریاں اور 5-6 غلام رکھنا کوئی عام بندہ نہیں رکھ سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صاف ستھری زندگی گزاری ہے، لیکن آپ کا تقوی اور ورع اور للہیت یہ تھی کہ جو مال آتا، جو نفع ہوتا، آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور جو یہ گزارتا ہے اس کو فائدہ کیا ہے؟ اس اعرابی نے کہا، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول تیاری تو کوئی نہیں کی لمبی جوڑی اتنی، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس بات میں سچا ہے تو پھر یہ بات سن لے، المرء مع حبہ او کما قال رسول، آدمی اس کے ساتھ ہوگا احب، جس کے ساتھ وہ محبت کرتا۔ انس بن مالک کہتے ہیں، جب میں نے یہ بات سنی اور دیگر صاحب نے سنی، اس دن کے بعد سے ہم بڑے خوش ہو کہ ہم اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے ہیں۔ یہ انس بن مالک کوئی عام صحابی نہیں ہے، صحابہ میں بھی کچھ بڑے تقوی والے، رتبے والے ہیں۔ یہ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، 10 سال خدمت کی اللہ کے رسول کی، گھر کا فرد رہے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جب سنا ہم نے تو ہم اللہ کے نبی اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے تھے، اس پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم دنیا میں ان سے محبت کرتے ہیں، آخرت میں بھی ہم ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان محبتوں میں شامل کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جنت میں مقاربت اور رفاقت عطا فرمائے، ساتھ عطا فرمائے۔ اب محبت کا یہ فائدہ ہے، لیکن اس محبت کو گزارنا کیسے ہے؟ فاتبعونی، اتباع کے ساتھ۔ جو کام اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جتنا فرمایا ہے، جو کیا ہے، جتنا کیا ہے، جس سے منع کیا ہے، جس کی اجازت دی ہے، وہ کام کرنا، جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اس سے پہلے اللہ نے جو فائدہ بیان کیا نا، یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ نے فرمایا میرے نبی کی اطاعت اتباع کرو، پیروی کرو، ہر کام میں میرے نبی کے طریقے کو دیکھو، نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، پھر اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، نفلی اور فرضی صدقے دینا، اپنے لباس کو پہننے میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے میں، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ہر شعبہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لو۔ اللہ تمہیں پھر کیا عطا فرمائے گا؟ یحببکم اللہ، سب سے پہلے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑے معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ انسان کو، ایک صاحب ایمان کو یہی دو چیزیں چاہیے بس۔ باقی آپ پوچھیں نا کہ دنیا کی نعمتیں اور سہولتوں کے بارے میں، وہ انسان کی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آدم کے بیٹے کے پیٹ کی بھوک جو ہے نا، جو ہوس ہے، اس کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ یہ دنیا وما فیہا، اتنی بڑی دنیا ہے، آج تک اس دنیا کے خزانے، لوازمات کسی کو نہیں پتہ چلے کتنے۔ لوگ دن رات زمین کی کھدائی کر رہے ہیں، کبھی سونا نکل آتا ہے، کبھی قیمتی گیسیں نکل آتی ہیں، کبھی پٹرولیم نکل آتا ہے، کبھی چاندی نکل آتی ہے، اور ابھی پتہ نہیں کتنے خزانے ہیں سمندر کی تہہ میں، پہاڑوں کے دامنوں میں، زمین کی گہرائیوں میں، اللہ ہی جانتا ہے کتنے۔ آج تک تو زمین کی مکمل مخلوقات کا اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن انسان کی طلب یہ دو چیزیں، اللہ کی محبت مل جائے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، توحید باری تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ توحید اور مقام رسالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس میں ہوں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی بات وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت تمام محبتوں سے بڑھ کے کرے۔ مجھے اپنی جان سے محبت ہے، اپنے ماں باپ سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، اپنے کاروبار سے، اپنی سواری سے، اپنے گھر سے محبت ہے۔ اس محبت سے اللہ منع نہیں کرتے، لیکن ان تمام محبتوں سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے کی۔ دوسرا فرمایا وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، دوسرا فرمایا کہ وہ کسی انسان سے بھی محبت کرے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، اپنے کام سے، تو وہ بھی اللہ کے لیے محبت کرے۔ اللہ کے لیے محبت کیا ہے؟ کہ ایسی محبت کرنی ہے کہ جو آپ کو اللہ کے دین سے غافل نہ کرے، بے نمازی نہ بنا دے۔ نماز کا وقت ہے، بچوں کو اسکول سے لانا ہے، ابھی وقت بھی ہے، نماز نہیں پڑھتے، آدھا گھنٹہ اسکولوں کالجوں کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ بچے کی فکر ہے نا۔ اچھا اگر یہ خیال کرو، بچے کو لینے گیا ہے انسان، بچہ گیٹ پہ کھڑا ہے، باپ نے دیکھ لیا ہے کہ بچہ یا بچی آ رہی ہے، میں اب اس کو سواری پہ بٹھا کے گھر لے کے جاؤں گا، اسی وقت موت آ جائے، کون بچے کو گھر پہنچائے گا؟ یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حق آ جائے، وہاں پر دنیا میں کسی بھی رشتے کا حق مقدم نہیں رہتا، ترجیح نہیں ہوتی۔
پرائرٹی نہیں ہوتی، وہاں پر ترجیح کسے ہے، سپر سیڈ کون کرے گا، آگے کون سا حق ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا حق۔ یہی کہا کہ سب سے پہلا کام اللہ اور اس کے رسول سے محبت، دوسرا کام جو محبت تم نے کسی سے بھی کرنی ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کوئی لالچ کوئی مفاد کے لیے نہ ہو، اور ایسی محبت ہو کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے اس حکم کو پہلے کرنا ہے، اس معاملے کو مؤخر کر دینا ہے۔ تیسرا کام اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، کہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہونا، ایمان کا انکار کرنا اس مومن کو اسی طرح ناپسند ہو كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ جس طرح اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ یعنی یہ اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، ایمان اس شخص کو ملے گا جو اللہ اور اس کو رسول سے محبت کرتا ہے، سب سے اوپر رکھے گا، پھر دنیا کے تمام رشتوں سے اس کے ساتھ تعلق تو ہوگا لیکن وہ تعلق بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر ایمان کے خلاف کوئی کام ہے، نماز کو چھوڑنا ہے، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ہے، پیسے اور وسائل کے باوجود حج ادا نہ کرنا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ سختی کرنا، بدتمیزی کرنا، نافرمانی ان کی کرنا، چھوٹوں پر ظلم کرنا، مسلمانوں کا حق غصب کرنا، سود کا معاملہ کرنا، حرام کمائی کی طرف جانا اسے اسی طرح ناپسند ہو جس طرح آگ میں ڈالا جانا اس کو ناپسند ہے۔ یہ تین چیزیں جس میں آ جائیں گی نا وہ ایمان کا مزہ چکھ لیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں بیان کرتے ہوئے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ اللہ نے ان کے درمیان رسول بھیجا من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ کی نشانیاں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور صرف آیات پڑھ کے نہیں سکھاتے بلکہ تزکیہ بھی کرتے ہیں، تمہاری اصلاح بھی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں اللہ کی کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم لوگ اندھیروں میں ضلالت میں مبتلا تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں دوسری آیت ہے، یہ بھی سورہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 164۔ پہلے آیت نمبر 31 تھی جس میں اللہ نے فرمایا اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے نبی کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ دوسری ہے، اللہ اپنے نبی کی بعثت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور رسول بنا کر بھیجنا، مومنین پر اپنا احسان بیان کر رہے ہیں، لیکن اس احسان کے ساتھ کیا فرمایا کہ میرا نبی تمہیں حکمت سکھاتا ہے، تمہیں کتاب سکھاتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہاری اندرونی اور بیرونی برائیوں کو ختم کرنے کے تمہیں طریقے سکھاتا ہے، تمہیں لوگوں کے ساتھ خیر والا بننے کی تاکید کرتا ہے، تمہیں شر والا بننے سے منع کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ نمازیں پڑھو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بس زبانی کر لو، جھوٹ بول لو، تانے دے دو، چغلی غیبت کر لو، نماز پڑھو گے بیلنس ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ اور اگر کسی سے کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے اس کو تاکید کیا کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فوری طور پر توبہ کر اور آئندہ سے اس گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی لی حب الناس، میری امت میں جو لوگ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ یکونون بعدی یود احدہم، جو
میرے بعد آئیں گے، اے صحابہ تمہارے بعد ہو، کون ہوں گے؟ یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، اگر کسی کو خبر مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، آپ کی ایک جھلک، آپ کا دیدار ہونا ہے، تو وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے مال بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم لوگ اتنی حدیث کو سن کر بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے نا وہ مجھ سے محبت کرنے میں بڑی زیادہ محبت کریں گے، لیکن حدیث کے اگلے جملے کو نہیں ہم سنتے، اگلے حصے کو نہیں ہم کبھی غور سے پڑھتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال اور اپنا اہل و عیال بھی قربان کرنے کو تیار ہو۔ ہم لوگ تو اللہ کے رسول کے لیے اپنا لباس ٹھیک کرنے کو تیار نہیں، اپنا چہرہ ٹھیک کرنے کو تیار نہیں، اپنی نمازوں کو درست کرنے کو تیار نہیں۔ ہم لوگ کیسے اس کیٹیگری میں آ گئے؟ آج کے مسلمانوں کی اکثریت کیسے اس میں آ گئی؟ کیا بے نمازی اللہ کے رسول کو پسند ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندی اور کفر کے درمیان فرق نماز کرتی ہے؟ کیا اپنے مال کو بینکوں میں رکھ کر سود کھانے والا اللہ کے رسول کو پسند ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا سب سے کم تر گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرنے کے مترا؟ کیا ایسا امتی اللہ کے رسول کو پسند ہے جس کی زبان اور جس کے کردار سے دوسرے مسلمان پریشان ہو؟ کس منہ کے ساتھ ہم یہ دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں؟ اللہ ہمیں محبوب بنائے، اللہ سے دعا کیا کیجیے، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اگر ہم اس درجے میں شامل ہو گئے انشاءاللہ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اور آج کل تو اللہ کے نبی کی محبت میں اتنا غلو کر دیا جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ دیا جاتا ہے کہ دین کو لوگ دین ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ میری عقیدت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، آپ کو اس میں اعتراض کیا ہے؟ میں جس طرح مرضی اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کروں، کوئی کیک کاٹ رہا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے، کوئی بینڈ نکال رہا ہے، نبی کی محبت میں پڑھی گئی نعتیں میوزک کے دنوں میں بجا رہے اور محبت کا نام دیا۔ بے پردہ عورتیں محفلوں کا انعقاد کر کے ایسے اشعار پڑھتی جو اللہ کے نبی نے جس کی تعلیم سے منع کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے، ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ، وہاں پر کچھ چھوٹی بچیاں بیٹھ کے دف بجا رہی تھیں اور بدر اور احد کے شہداء کی نیکیوں کا تذکرہ کر رہی تھی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ چھوٹی بچیاں کہتی ہیں وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان اللہ کا نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے، جو جانتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر بچیوں کو منع کر دیا کہ ایسی بات نہ کرو۔ کیا فرمایا؟ دعی حاضی، جو تم کہہ رہی ہو، وقولی بالذی کنت تقیلین، جو تم پہلے بدر اور احد کے شہداء کی نیکیاں بیان کر رہی تھی وہی کرو، ایسی بات نہ کرو جو میرے بارے میں اللہ نے نہیں کی۔ آج ہم پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دیتے ہیں، کہاں تک لے جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری ذات میں اتنا بڑھانا چڑھا دینا مجھے
جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا دیا تھا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ اب ہمارے مسلمانوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کیا القابات لگا دیے جاتے ہیں، اور آپ نے یہ بات کن سے فرمائی تھی؟ امت کے بہترین ایمان والے لوگ صحابہ کرام، ان میں اہل بیت بھی تھے، اور اس حدیث کے راوی اہل بیت میں شامل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عباس یہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بات عام مجلس میں نہیں کی، آپ اپنے ممبر مبارک پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں یاد رکھو، مجھے میری ذات میں غلوب نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی ماننا۔ اور ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا اپنے آخری وقت میں، اللہم لا تجعل قبری وسنا، اے اللہ میری قبر کو میلے ٹھیلے والی جگہ نہ بنانا۔ اللہ کا بہت بڑا ایک احسان ہے کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی کے اندر شامل ہو گئی۔ اگر یہ شامل نہ ہوتی تو آج اس امت کے کچھ لوگوں نے اس کو بھی میلے کی جگہ بنا دینا تھا، جس کے بارے میں سختی سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی مدینے آئے میری قبر کا قصد کر کے نہ آئے، ارادہ کر کے نہ آئے، اگر کسی نے آنا ہے تو یہ ارادہ کرے کہ وہ میری مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ ہر عمرہ کرنے والا، ہر حج کرنے والا جب مدینے میں جائے اس نیت سے جائے، اس نیت سے سفر کرے میں نے اللہ کے نبی کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنی۔ اگر وہ قبر کا قصد کرے گا، نیت کرے گا، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، اس کا وہ عبادت کا سفر ضائع ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کی قبر میں جاتے تھے، بڑا شاذ و نادر۔ صحابہ میں سے اکثر و بیشتر جو جانے والے میں تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ بھی ہر روز نہیں جاتے تھے۔ عقیدت ہے، محبت ہے، آپ جانا چاہے وہاں پر مسجد نبوی میں ہے، نماز کے بعد جائیں، لیکن یہ نیت کر کے نہ جائیں کہ میں نے رسول اللہ کی قبر پہ جانا ہے۔ اور وہاں پر تو اب اللہ معاف کرے ایسے ایسے معاملات لوگوں نے شروع کر دیے، اس طرح جھک کر سلام کر کے گزرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے آگے سے گزرتے ہیں، پشت نہیں کر کے گزرتے، کیا جی بے ادبی ہوگی؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ عقیدہ سکھایا ہے؟ کیا صحابہ کو، جناب علی کو، جناب فاطمہ کو، جناب عائشہ صدیقہ مطہرہ، جناب حفصہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہما کو یہ طریقہ سکھایا اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی کی قبر کے آگے سے گزرنا ہے، تعظیم کے ساتھ گزرے، درود و سلام پڑھے، یہ طریقہ ہے۔ اور بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب اس مسجد میں جائیں، جنت البقیع کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کے قبر کے ساتھ جو ریاض الجنہ ہے، وہاں پر 2 نفل ادا کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، جس کا فضیلت بھی ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، لیکن جب اس میں جانا ہے تو نیت یہ کر کے جانی ہے کہ میں مسجد نبوی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اگر کسی نے عبادت کی غرض سے سفر کرنا ہے صرف 3 جگہ کی نیت کر سکتا ہے، کعبۃ اللہ، اللہ کا حرم جو ہے، دوسرا میری مسجد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا بیت المقدس۔ باقی دنیا جہان میں آپ کوئی ایک عبادت کا سفر کریں، اس کا آپ کو ثواب نہیں ہے۔ اپنے پیر صاحب سے ملنا ہے، مفتی صاحب سے ملنا ہے، اگر عبادت یا ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنی بڑی کوئی مسجد ہے، جتنا بڑا کوئی امام ہے، کوئی فضیلت نہیں، اللہ کے رسول سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں۔ آپ نے 3 جگہ کا حکم دیا، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، آپ نے فرمایا میری مسجد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری اسلام کا پہلا
قبلہ بیت المقدس، ان تین کے علاوہ عبادت کا کوئی سفر نہیں کرنا۔ تو عزیز سامعین، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے، ہم نہیں بیان کر سکتے، ہم میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، سکت ہی نہیں ہے، ہمارا علم ہی نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی کتاب سے، نبی کی تعلیم کے مطابق ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے، ویسی کرنی ہے جیسے نبی نے سکھائی ہے، دنیا کے کسی انسان کے کہنے پہ نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، اس کے مطابق پھر صحابہ کو پڑھو۔ اور آج یہ امت کے اندر بڑا فتنوں کا دور ہے، جس کا جو دل کرتا ہے حدیث بنا کے آگے پیش کر دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی لا تکذب علیہ انہ من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، جس نے کوئی ایسی بات مجھ پر باندھی جو میں نے نہیں کی، جھوٹی بات میری طرف کی، یعنی اپنے پاس سے کسی بات کو حدیث بنا کے پیش کر دیا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ملی۔ تو لہٰذا کوئی بھی حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کریں، نہیں کر سکتے کسی مستند عالم سے اس کا حوالہ لے کے پھر آگے لوگوں کو پہنچائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس وعید کے مد میں آ جائیں، کسی خود ساختہ بات کو حدیث بنا کر آگے پیش کریں اور اپنی آخرت کو خراب کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اذل الشرک والمشرکین، اللهم دمر اعداء الدین، اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی کامل بخشش مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو رزق کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، دنیاوی معاملات خصوصی طور پر صحت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کو حلال برکت والا کثیر رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق کو ہمارے لیے آسان کر دے، قریب کر دے، اور اگر قریب ہے تو آسانی والا اور برکت والا کر دے۔ اے اللہ ہم کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا نہیں مانگ سکے اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت